طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا اس پر نثار ہوتا یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد یہ آرزو ہے دل کی ہوتا وہ سبز گنبد اور میں غبار بن کر اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے کر دے انہیں پہ فدا ان کو آباد رکھ آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے فیضان مسواک جاری رہے گا اس کے چند اشعار مل کر پڑھتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں بھی مسواک کی توفیق نصیب فرمائے آئیے مل کر پڑھتے ہیں فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا جاری رہے گا ساری رہے گا سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے مسواک پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا جاری رہے گا سادی رہے گا مسواک کی نمازیں 70 گناہ افضل مسواک کی نمازیں 70 گناہ افضل کتنی کرم فضا ہے مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک جاری رہے گا فیضان مسواک
جاری رہے گا. سا اس نے بھی مانا ہے اس کی عظمتوں کو, سا اس نے بھی مانا ہے اس کی عظمتوں کو. ایک لال بے بہا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ, پوشیدہ اس کے اندر برکت کا ایک خزینہ. فیضان مصطفیٰ ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. یا رب فریدی کو بھی ہو جائے اس کی عادت, یا رب کرم سے ہم کو ہو جائے اس کی عادت. جاں بخش دل خوشا ہے مسواک پیاری پیاری, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. مسواک کی کچھ وہ سنت اور آداب اگر ہو جائیں, کیونکہ اب یہ فیضان مسواک جاری رہا, کلام سنا, ہم امید رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ناظرین نے اس سے ترغیب پائی ہوگی. اب جب مسواک کرنا چاہیں گے آپ, اور مسواک کیسے کی جاتی ہے, کیا سنتیں ہیں, تو وہ سن لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے مسواک نہیں بلکہ ایک تعداد ہے کہ جو کہ رسم مسواک ادا کرتی ہے. ٹھیک, مسواک نہیں بلکہ رسم مسواک ادا کرتی ہے. تو مسواک کا اگر طریقہ کار درست آ جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی صحیح جو برکتیں ہیں وہ ہم پا سکیں گے. تو امیر علیہ سنت کی یہ کتاب گھریلو علاج, اس کے صفحہ نمبر 69 پر مسواک کے کچھ آداب جو ہیں ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے عطا فرمائے. اس سے پہلے اس کی ایک فضیلت ہے کہ دانتوں کے تمام امراض کا علاج. آپ فرماتے ہیں کہ مسواک دانتوں کے تمام امراض کا علاج ہے, جبکہ اس کو اصول کے مطابق کیا جائے. آج کل اکثر لوگ شاید مسواک نہیں فقط رسم مسواک ادا کرتے ہیں. مسواک کے حوالے سے چند مدنی پھول سماعت فرمائیے. مسواک کی جو موٹائی ہے چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. ٹھیک. اور نمبر 2, مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے. ایک بالش یوں یہاں سے لے کے یہاں تک, یہی ہم نے سنا ہے. یوں ہی ہے نا, وہ میں عرض کروں گا تشریف فرمائیں. ویسے اسی طرح ناپ لیکن میں نے اور بیان کر دیا کہ یہ ایک بالش ہوتا ہے. ٹھیک. نمبر 3, مسواک کے ریشے نرم ہوں کہ سخت ریشے دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان خلا کا باعث بنتے ہیں. اور نمبر 4, مسواک تازہ ہو تو خوب ورنہ کچھ دیر پانی کے گلاس میں بھگو کر نرم کر لیجئے. ہمیں تو الحمدللہ یہاں پر باب المدینہ میں تازہ مسواک نصیب ہو جاتی ہے. یہ فیضان مدینہ کی برکت ہے خلیل بھائی. اور وہ علاقے کے جہاں پر جیسے نہیں ہے تو وہاں پر پھر اس پر عمل کیا جائے کہ اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں. مسواک کے ریشے روزانہ کاٹتے رہیے کہ ریشے اس وقت تک کارآمد رہتے ہیں کہ جب تک ان میں تلخی باقی رہے. اگر اس میں کرواہٹ جو ہوتی ہے وہ باقی ہے تو گویا کہ یہ کام کی ہے, ورنہ ریشوں کو کاٹ دیا جائے. اچھا خلیل بھائی, ایک بات ہے کہ جدید ٹوتھ پیسٹ جو آتے ہیں وہ تو ایک طرح کی ہرس یہ دلاتے ہیں کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے. اچھا, بچوں کو اگر آپ دیکھیں نا گھروں میں, تو بچوں کی ایک تعداد ہوگی کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے نہیں, وہ کھانے کے لیے جو ہے نا یوز کر رہے ہوتے ہیں, یعنی صبح صبح ٹوتھ پیسٹ کے ذائقے کی وجہ سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو کڑوی مسواک ہے وہ مفید, اس کی کیا مطلب کچھ؟ جیسے کڑواہٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے یوں کہہ لیں کہ اگر کسی نے جیسے لیمو ہے, ٹھیک, اب لیمو اگر بالکل ایسا ہو کہ مثال ہے کہ آپ نے اس کا احساس ہی نہ ہو, تو یہ اس کی یوں کہہ لیں کہ اس کی ایک ذائقہ ہے, اس کی کوالٹی ہے, اس کی تاثیر ہے.
اگر وہی اس کی ختم ہو گئی، اگر لیمو ہے وہ لیمو آپ کو ایسا لگے جیسے آپ سادہ پانی پی رہے ہیں، کھٹا ہی نہیں ہے اس میں، کھٹا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو لیمو کوئی نہیں کہے گا، اس کو گویا کہ لیمو کوئی نہیں کہے گا، اور اس کے جو اس کا ذائقہ ہے، جو اس کی تاثیر ہے، وہی اس سے جا چکی سو ہے۔ کالڈ لیمو ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ بعض ایسی ادویات ہوتی ہیں کہ جن کا ایک عرصہ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فلاں جو دوا ہے یہ 2 سال کارآمد رہے گی، جڑی بوٹی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنا نہ کرنا برابر ہے، ٹھیک کہ ہے، یہ تاثیر کھو دے گی اپنی، تاثیر اس کی باقی نہیں رہے گی۔ باقی تو اس کی کڑواہٹ جو ہے، اس کی کڑواہٹ ہی مفید ہے، یوں کہہ لیں، کرواہٹ گویا کہ اگر ہوگی تو وہ مفید رہے گی، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کڑوی کا۔ ویسے جو کڑوے درخت ہوتے ہیں نا جی، ان کی مسواک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ کیا بات ہے، مگر یہ ہے کہ کڑواہٹ خیر اتنی نہیں ہوتی کہ نہ کر سکیں، ہاں جی، مگر وہ کڑواہٹ یوں کہہ لیں کہ میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اچھا ہمیں تو مزہ آنے لگتا ہے، اب تو کڑوی نہیں ہوتی نا، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں میٹھی اپنے خلیل میٹھی بھائی، کڑواہٹ جیسے کہتے ہیں، ہاں ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ۔ ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں، مطلب اب فیل یہ ہوتا ہے کہ وہ عدنان بھائی کہ مسواک میں کڑواہٹ نہیں ہے نا، اچھا کڑواہٹ کہنے کی نہیں تو کریلوں میں بھی کڑواہٹ ہوتی ہے اور کریلے کھائے جاتے ہیں، تو اب یہ مسواک جب کرتے ہیں اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے جس کو ہم کڑواہٹ سے تعبیر کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتا تو کرنے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اور یہ ہوتا ہے تو پھر ایک فرحت بھی محسوس ہوتی ہے، تازگی بھی محسوس ہوتی ہے۔ جی جی، اسی طرح سے مزید بھی اس کے اندر مدنی پھول ہیں کہ دانتوں جب بھی مسواک کرنا ہو تو کم از کم 3 بار کیجئے، اس کو ہر بار دھو لیجئے۔ تو اسی طرح سے چت لیٹ کر مسواک کرنے سے تلی بڑھ جانے کا اور مٹھی بند کر کے مسواک کرنے سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے، اور مسواک ناقابل استعمال ہو جائے تو اس کو پھینکنے کے بجائے جو ہے کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے۔ یہ گھریلو علاج میں مذکور ہے، جی یہ گھریلو علاج کتاب ہے، اس کے اندر مزید جو ہے مسواک کرنے کے طریقے وغیرہ سب اس میں موجود مدنی ہیں۔ چینل کے ناظرین یہ کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں اور بھی نسخے ہیں، کچھ روحانی علاج بھی غالباً اس میں اس موجود میں ہیں۔ روحانی علاج بھی ہیں، اس کے اندر جیسے کسی کے دانتوں کے اگر مسائل ہیں، بالفرض اب بات چلی ہے تو اس میں یہ کہ بعضوں کے دانتوں سے خون آتا ہے، تو الحمدللہ مسواک پہلے تو شیخ طریقت امیر السنت نے فرما دیا کہ تمام امراض کا علاج ہے، مگر اس کے بعد بھی بعضوں کو جیسے اتنے نازک ان کے مسوڑے ہوتے ہیں کہ ان کو مسواک بعضوں کا چل نہیں رہی ہوتی، کہ وہ جیسے مسواک کریں گے فوری خون بہنا شروع۔ ابتدان زیادہ ہوتا ہے یہ مسئلہ کہ جب ابتدان جس کو عادت نہیں ہوتی مسواک کرنی وہ شروع کرتے ہیں تو ان کو شاید یہ زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ پائریا ایک بیماری ہوتی ہے کہ دانتوں سے پیپ آتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو کھانے کے ساتھ وہ پیٹ میں جاتی رہتی ہے اور مزید امراض کا باعث بنتی ہے، تو اس کے بھی اس میں 4 علاج الحمدللہ موجود ہیں۔ اسی طرح سے بعضوں کے دانتوں سے خون آتا ہے، اس کے بھی اس میں 5 علاج الحمدللہ امیر السنت نے تحریر فرمائے۔ اسی طرح سے بعضوں کے دانت پیلے ہوتے ہیں اور اس کے بھی اس میں 3 علاج الحمدللہ موجود ہیں جو بہت آسان ہے، گھر میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا عدنان بھائی اب یہ بتائیں، اب یہ تو گھریلو علاج سے جو ہے مسواک کے فضائل بھی آگے، کچھ دانتوں کا بھی سلسلہ ہو گیا، صفائی ستھرائی کا اور ان کے علاج کا۔ اچھا ایک اور کتاب اس کے ساتھ میں عرض کر دوں، پھر عدنان بھائی سے ایک بات پوچھنی ہے، وہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، بہت ہی پیاری کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر عاشقان رسول کے گھر میں ہونی چاہیے، سنت اور آداب کے نام سے کثیر سنت اور آداب انسان کی زندگی کے مختلف معاملات کی اس میں مذکور ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں نا پتہ نہیں چلے گا تو عمل کیسے کریں گے، تو پتہ چلے یا تو پڑھ کے پتہ چلے یا سن کے پتہ چلے، تو انشاءاللہ مسواک کے فضائل پہ لکھا ہے، تو بہرحال یہ پڑھیں یا سنیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی عمل کا ذہن بنے گا۔ عدنان بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ مدنی گلدستہ تو ہمیں دکھانا ہی ہے، لیکن یہ خواہش جو ہے کہ میرے دانت صاف ستھرے ہوں، چمکدار ہوں، اچھے ہوں، یہ تو صحیح ہے نا، یہ خواہش ہے جی، یہ تو مطلب شریعت میں محمود ہے کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، مطلوب ہے جی مطلوب ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ خواہش محمودہ ہے، ہاں جی، ٹھیک اور اس کے اندر اور بھی بہت ساری نیتیں شامل ہو سکتی ہیں اچھی، باقاعدہ ترغیب دلائی گئی جی، یعنی کہ اس چیز پر عمل کرنے کی حدیث صاف ستھرا مبارکہ میں منہ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس یعنی وہ اسلام کے جو ایک حسن اسلام ہے، پتہ نہیں کیوں یہ جملہ میرے زبان پہ آ جاتا ہے کہ اسلام بھائی کہنے آپ یہ جملہ بہت بولتے ہیں، تو حسن اسلام جو ایک سلسلہ بھی ہے مدنی چینل کا، تو لیکن حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ صفائی اور نظافت، صفائی ستھرائی نظافت یہ ساری چیزیں حسن اسلام میں سے ہیں، اسلام اس کی ترغیب بھی دیتا ہے اور اسلامی تعلیمات میں یہ مطلوب بھی رکھی گئی ہیں، جیسے حدیث پاک ہے کہ مفہوم ہے اس کا کہ میرے پاس پیلے دانت لیکن اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں ایک مدنی گلدستہ ہے رکن شورا کا، اور دیکھتے ہیں رکن شورا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کس بات پہ ہمیں علم دین سکھا رہے ہیں، کیا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف، اور رکن شورا ابو البیان
حاجی اطہر اتاری اظہر اتاری، یہ دونوں ہمارے اراکین شورا ہیں، ان کا نام میں لیتا ہوں تو تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے کیونکہ ایک نقطے کے فرق سے نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک رکن شورا کا ہمارے نام ہے اطہر اتاری اور ایک رکن شورا کا نام ہے اظہر اتاری۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ ابو البیان حاجی اظہر اتاری کا، انشاءاللہ عز و جل کل سلسلے میں بھی موجود تھے، آج گلدستہ ہے تو ان کی برکتیں لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ کا بے حد شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں کہ جن کی تعریف، جن کی عظمتیں خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف اور شانوں اور عظمتوں کا بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا شاہد ہونا بیان کیا، آپ کا مبشر اور نذیر ہونا بیان کیا، آپ کا داعی الی اللہ ہونا بیان کیا، آپ کا سراج منیر ہونا بیان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو خود بیان کر رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں شاہد کا جو ترجمہ حاضر ناظر کیا ہے، عین تفسیری ترجمہ ہے، کیونکہ شاہد کے معنی میں حاضر ناظر بیان کرنے میں کہ یہ الشہود و شہادت الحضور مع المشاہدہ اما بالبصر او بالبصیرہ، یعنی جو شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، یعنی دیکھتے ہوئے حاضر ہونا، اور بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ، اور گواہ کو بھی اسی لیے شاہد کہتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے شاہد ہیں، ایسے کامل گواہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کی طرف مبعوث ہیں، جیسے خود فرما انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری مخلوق کے شاہد ہیں، اور ان کے اعمال، افعال، احوال، تصدیق، تکذیب، ہدایت، ضلال، سب کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ کون گمراہ ہے، کون ہدایت یافتہ، کون جھوٹا، کون سچا، کون کیا کر رہا، کس کے اعمال، افعال، احوال، سب کے شاہد ہیں، سب کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشاہدہ بھی فرماتے ہیں اور اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش بھی کیے جاتے ہیں، یہ تکریم بھی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت کہ آپ کا شاہد ہونا اللہ بیان فرما رہا ہے، آپ کا بشیر و نذیر ہونا اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے وہ حبیب ہیں، ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری سناتے اور کافروں کو عذاب جہنم کا ڈر سنانے والے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہی عظمتوں کو دیکھ کر جب وہ عشاق بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تو مجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا میں قسم قسم کے مراتب جلیلہ، اوصاف حمیدہ آپ کی مدح میں بیان فرمائے۔ من جملہ یہ کہ اللہ عز و جل نے آپ کو شاہد
یعنی حاضر و ناظر امت پر اپنی طرف سے تبلیغ رسالت کی بنا پر فرمایا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی خصوصیت ہے۔ اور مبشر، بشارت یعنی خوشخبری دینے والا فرمانبرداروں کے لیے، اور نذیر، ڈر سنانے والا نافرمانوں کو، اور داعی، بلانے والا توحید الہی اور اس کی عبادت کی طرف، اور سراجم منیرا یعنی سراج منیر، چمکا دینے والا آفتاب، کہ حق کی آپ سے ہدایت لے، یعنی حق کے لیے حق کی آپ سے ہدایت لے۔ ان اوصاف حمیدہ سے یاد کیا۔ ابن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ بالاسناد مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک ملاقات میں پوچھا کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی خبر دیجیے۔ انہوں نے کہا ضرور، خدا کی قسم تورات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعض ایسی صفتیں بیان کی گئی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور بے پڑھوں کا محافظ بھیجا۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے تمہارا نام متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا۔ نہ آپ بد خلق ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں چلانے والے، اور نہ برائی کے بدلے برائی کرنے والے ہیں، بلکہ عفو و درگزر اور بخشنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ کی اس وقت تک ہرگز روح قبض نہ فرمائے گا جب تک آپ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کے ذریعے باطل دین و ملت کی درستی نہ فرما دے۔ آپ کے سبب سے اللہ اندھے، بہرے اور غافل دلوں کو کھولے گا۔ یعنی یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں بیان کریں۔ اب یہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کر رہے، اور وہ بیان کر رہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ تورات میں وہ صفتیں بھی بیان کی گئیں جو قرآن میں بھی وہ موجود ہیں۔ یعنی قرآن پاک تبیان لکل شیء، قرآن پاک میں وہ صفتیں، وہ نعتیں بھی موجود ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پچھلی کتابوں میں بیان کی گئیں۔ تو شاہد ہونا، مبشر ہونا، نذیر ہونا اور کئی صفات کا یہاں پر تورات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے ذریعے جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن سلام اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی مروی ہے، بعض سندوں سے ابن اسحاق سے بھی یہی ہے، اور نہ بازاروں میں چلائیں گے، نہ بے حیائی کو اپنا لباس بنائیں گے، نہ یاوہ گوئی کریں گے۔ یہ تورات میں اور پچھلی کتابوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفتیں بیان کی گئی تھی۔ اور میں آپ کو ہر خوبی سے آراستہ کر لوں گا اور ہر کمال و خوبی عطا کروں گا۔ تسکین کو آپ کا لباس، یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رب نے کیا فرمایا کہ تسکین کو آپ کا لباس، نیکی کو آپ کا شعار بناؤں گا، آپ کے سینہ مبارک میں تقوی رکھوں گا، اور حکمت آپ کی عقل، صدق و وفا آپ کی طبیعت، عفو و خیر خواہی آپ کا خلق، عدل آپ کی سیرت، حق آپ کی شریعت، ہدایت آپ کا امام، اسلام آپ کی ملت، اور احمد آپ کا اسم مبارک ہوگا۔ آپ کے ذریعہ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت دوں گا، آپ کے سبب جہالت کے بعد علم سکھاؤں گا، آپ کی وجہ سے گمنامی سے نکال کر بلند کروں گا، اور آپ کی وجہ سے غیر معروف کو مشہور کروں گا، اور آپ کی وجہ سے کمی کے بعد زیادتی کروں گا، تنگی کے بعد فراخی دوں گا، جدائی کے بعد جمع کروں گا، باہم مختلف قلوب، منتشر خواہشوں اور بکھری ہوئی امتوں کے درمیان محبت اور ملاپ پیدا کروں گا۔ آپ کی امت کو بہترین امت بناؤں گا جو ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ان صفات و تعریف کی خبر دی جو تورات میں مذکور ہیں۔ تورات میں مذکور ہے میرا بندہ احمد مختار ہوگا جس کی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ اور ہجرت کا مقام مدینہ منورہ یا طیبہ ہوگا۔ آپ کی امت اللہ کی ہر حال میں بہت حمد کرنے والی ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی. لذا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو. حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے لوگوں پر اپنے اس احسان کو یاد دلایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مومنین پر رحیم یعنی مہربان، رؤوف کرم فرما، ہر ایک سے نرمی کرنے والا بنایا ہے. اگر ہم حضور کو بدخلق اور سخت گو بناتے تو یقیناً یہ لوگ آپ کے پاس سے نکل جاتے، لیکن اللہ عز و جل نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو درگزر کرنے والا، سخی، نرم دل، خوش روح، نیکوکار اور بڑا ہی مہربان بنایا. ایسا ہی حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب امتوں میں افضل کیا اور لوگوں پر گواہ بنایا. اور یکون الرسول علیکم شہیدا، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر عزیزی میں ہے کہ نبی امتی کے اعمال سے باخبر ہوتے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے حاضر و ناظر اور ایسے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ و نگہبان بنا کر لائیں. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وسطا کہ معنی عادل و پسندیدہ کے ہیں. اس طرح اس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت کی ہے اسی طرح ہم نے تم کو خاص کر کے فضیلت دی ہے کہ ہم نے تمہیں عادل و پسندیدہ امت بنایا تاکہ انبیاء سابقین کے لیے ان کی امت پر تم گواہی دو اور یہ رسول تمہاری سچائی کی گواہی دیں. یہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جب انبیاء کرام سے پوچھے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کی، میرا پیغام پہنچایا، انبیاء کرام جواب میں عرض کریں گے ہاں، پھر ان کی امتیں کہیں گی ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پیش ہو کر انبیاء کرام کی گواہی دے گی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اس الزام عدم بشیر و نذیر سے پاک کریں گے. یہ بخاری شریف میں اس طرح کا مضمون روایت کا موجود ہے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے گواہ ہیں، ایسے شاہد ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے. اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ اور حضرت حسن اور حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یشفع لہم، اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ ان کی شفاعت فرمائیں گے. یعنی حضرت حسن سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد ان کی وہ مصیبت ہے جو ان کے نبی کے سبب سے دور ہوتی ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ وہ ان کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ اللہ کے حضور سچے سفارشی ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کی کہ آپ شاہد بھی ہیں، آپ بشیر و نذیر بھی ہیں، آپ سراج منیر بھی ہیں. ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب گواہی دیں گے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہر ایک کے کذب کا، ہر ایک کے صدق کا، ہر ایک کی سچائی اور جھوٹ کا، ہر ایک کے اعمال، افعال، احوال کا مشاہدہ فرما رہے. ہمیں شرم آنی چاہیے اگر ہم گندے کاموں میں پڑے ہوئے ہوں، ہمیں شرم آنی چاہیے بے حیائی کے کام کرتے ہوئے، ہمیں حیا کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی.
اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اپنا ڈر اور اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ بیان ہو رہی تھی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا جو تعلق ہے یہ جتنا مضبوط ہوتا جائے گا دنیا و آخرت کی کامیابی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جو ہے یہ دنیا میں بھی فلاح کا باعث ہے، اور بلکہ فلاح کا لفظ بولا ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے جاتا ہے. تو فلاح دارین جو ہے یہ ملے گی ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جتنا مضبوط، جتنا گہرا ہوگا اتنی ملے گی. اللہ تعالی ہمارے رکن شورا پہ رحمت فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارا موضوع چل رہا ہے خواہشات کا، اور ابھی ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں. وسیم بھائی پہلے آپ کی طرف آؤں گا، پھر انشاءاللہ عز و جل اور بھی سوالات ہیں ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں. کچھ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی چاہیں اس موضوع پہ اپنے کچھ جذبات، کچھ کیفیات، کچھ مشاہدات شیئر کرنا چاہیں، یا کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ پوچھنا چاہیں، اگر ہمارے دائرہ کار میں آتی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل اسے بھی عرض کرنے کی کوشش کریں گے. وسیم بھائی نارملی دیکھا جاتا ہے 2 3 4 خواہشات ایسی ہیں جو شاید سب ہی کے موجود ہوتی ہیں کہ یہ خواہش تو ہے. ایک تو میں نے بیان کی تھی اور پچھلی دفعہ بھی آپ ہی کی طرف آئی دی ہے. تو جیسے میں ہوں تو ایک مال ہو، ٹھیک ٹھاک مال ہو، مال و اسباب ہو، دولت ہو، صاحب ثروت ہوں، میں ایک اچھا بینک بیلنس ہو میرے پاس، میری جیب بھری ہوئی ہو، میری چیک بک بھری ہوئی ہو، ایک یہ خواہش ہے. پھر اسی طریقے سے گھر جو ہے اچھے سے اچھا گھر ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر کسی کے ذہن میں جو ایک تاج محل ہوتا ہے بنانے کی خواہش ہوتی ہے، تو اب جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے بھئی یہ ہو. اچھا وہ اپنے لیے بھی چاہتا ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی چاہتا ہے. اسی طریقے سے گاڑیوں کی خواہش ہوتی ہے. یہ وہ خواہشات میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی شخص ہو کہ جو اس سے بچا ہوا ہو. تو یہ خواہشات ہوتی ہیں، ان میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا ان کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس خواہش کو کس طریقے سے ہم شریعت کے دائرہ کار میں لائیں یا اس سے باہر نکلنے سے بچائیں. اس میں ایک بات مہروز بھائی بالخصوص قابل توجہ ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ اصل چیز نیت پر ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو لیکن کثرت مال کی خواہش ٹھیک ہے، یہ عموماً انسان کو جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے. جیسے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی مشہور حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں ٹھیک، تو وہ تیسری وادی تلاش کرتا ہے، اور انسان کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. تو یہ حدیث مبارکہ ہے. تو معاملہ اس میں یہی ہے کہ ہم تب کثرت مال کی خواہش کرتے ہیں کہ یار میرے پاس مال بہت زیادہ آ جائے، مال بہت زیادہ آ جائے. تو ایسے شخص کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ مال کے کثرت کی خواہش کرنے والا عموماً شریعت کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں سود لینے والوں کو دیکھ لیجئے، کاروبار میں دھوکہ دینے والوں کو دیکھ لیجئے، کاروبار میں ڈنڈی مارنے والوں کو دیکھ لیجئے، ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرنے والوں کو دیکھ لیجئے، رشوت لینے والوں کو دیکھ لیجئے. یہ سارے وہ حضرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کثرت مال کی خواہش میں گرفتار ہیں. اللہ کہ بھئی مجھے میرا مال بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے. اب تب یہ خواہش بندے کے دل میں جنم لیتی ہے تو انسان رشوت کی طرف جاتا ہے. ٹھیک، رشوت کے ذرائع مل رہے ہیں تو رشوت لے گا، رشوت لے کر مال کی کثرت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح کاروبار میں ڈنڈی ماری جائے گی، سودا کم تول کے دیا جائے گا، ناجائز ذرائع میں دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دے کر مال کو بیچ دیا جائے گا. تو یہ ساری خواہشات، یہ سارے جتنے بھی گناہ ہیں اور یہ ساری جتنی بھی غلط چیزیں ہیں، ان کی اگر ہم بیسک کو دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان گناہ کے عوامل کیا ہوئے، کن وجوہات سے بندہ ان گناہوں کی طرف گیا، تو ان میں عموماً بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ان گناہوں میں ملوث ہے اس کے دل میں کثرت مال کی خواہش ہوتی ہے
کہ یار میرا بیلنس بڑھ جائے, میرا چھوٹا گھر ہے تو مجھے بڑا گھر کرنا ہے, اب مجھے بڑا گھر کرنا ہے تو میرے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے کہ جن ذرائع سے میں گھر کو بڑا کر سکوں, حلال روزی کے جو ذرائع ہیں وہ میرے پاس محدود ہیں, تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ناجائز ذرائع کی طرف جاتا ہے. ٹھیک, صحیح ہے نا, اگر وہ رشوت کے ذرائع اس کے پاس موجود ہے تو وہ رشوت لے گا. ٹھیک, کاروبار کر رہا ہے, کم تولنے کے ذرائع موجود ہیں, کم تول کر دے گا. یعنی معاذ اللہ مال کمانے کا یا مال حاصل کرنے کا جو جائز ناجائز جو موقعات آئے گا وہ اویل کرے گا اور چھوڑے گا نہیں, وہ چھوڑے گا نہیں. تو اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی کثرت مال کی خواہش کی جو مذمتیں بیان کی اپنی کتاب احیاء العلوم میں, تو اس طرف بالخصوص توجہ دلائی کہ مال کی کثرت کی خواہش انسان کو اپنے دل سے نکال دینی چاہیے. صحیح نا, اگر یہ خواہشات اپنے دل میں رکھے گا تو گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا وہ شخص. اور دنیا کی جو خواہشات ہیں, دنیا کی جو محبت ہے, اس کو تو حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور ایک بہت ہی پیاری حدیث میرے سامنے موجود ہے, وہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, احرص علی ما ينفعک, اس چیز پر حرص کر, اس چیز کی خواہش کر جو تجھے نفع پہنچائے. واستعین باللہ, اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتا رہے. ولا تعجز, اور عاجز نہ ہو. اب اس حدیث سے مطلب کیا ہے, مراد کیا ہے, تو علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت میں خوب حرص اور خواہش کرو, اور اس پر انعام کا لالچ رکھو, انعام کی خواہش رکھو کہ جو عبادت کر رہا ہوں اللہ رب العزت اس کو بے صلہ نہیں کرے گا, بے اجر نہیں کرے گا, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور وہاں سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا. اور فرمایا مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ سے مدد مانگو کہ یا اللہ تو میری یہ عبادت جو ہے, یہ جو میری ریاضت ہے, یہ جو تیرے لیے میں نے نیکی کی ہے, اس کو قبول فرما لے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات اسی حدیث کے ضمن میں لکھی. مفتی صاحب پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہوں, ایک جملے میں جسے کہتے ہیں نا وہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا, وہ والی بات ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ خیال رہے, میں سمجھتا ہوں کنکلوژن ہے ہمارے پورے سلسلے کا, جو ابھی آگے چلنا اس کا بھی ابھی دے رہے ہیں آپ کو. واہ. فرمایا کہ خیال رہے کہ دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے. دنیا کی جو خواہشات ہیں, دنیا کی جو امیدیں ہیں, انسان کو توقعات ہیں, وشز ہیں اس کی, اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس میں قناعت اچھا ہے اور صبر اچھا ہے. اچھا, اس میں تو حدیث میں کہا کہ اس چیز کی خواہش کر جس کا جو تجھے نفع دے. تو آگے لکھتے ہیں کہ دنیا میں تو یہ معاملہ اچھا ہے, مگر آخرت کی چیزوں میں حرص یعنی خواہش اور بے صبری اعلیٰ ہے. دین کے کسی منصب اور کسی درجے پہ پہنچ کر قناعت نہ کر لو, بلکہ آگے بڑھنے کی جستجو جاری رکھو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو. کتنی پیاری بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہے نا شعر مولانا حسن رضا خان صاحب کا ہے یا اعلیٰ حضرت کا ہے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ یعنی یہ ان سے جو ہے نا وہ تعلق میرا کمزور پڑ جائے یا بے صبری جو ہے وہ ختم ہو جائے, ایسا نہ ہو. کیا ہے خلیل بھائی؟ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. ہاں, آپ ایسے پڑھیں گے تو مزہ تھوڑی آتا ہے. صلو علی الحبیب. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے, بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے.
سبحان اللہ. بھائی جیسا کہ ابھی ہمارے وسیم بھائی نے یہ گفتگو کی کہ مال کی کثرت جو ہے وہ یہ بس اوقات گناہوں میں بندے کو ملوث کر دیتی ہے. بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی، اور اس کی مثال قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ بلعام بن باعورہ کے واقعے پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو اس کا واقعہ جو ہے وہ دراصل اس کے پیچھے کیا ہے، یہی کثرت مال اور یہ ہدایہ، اور جس قدر طائف کا اس کو لالچ دیا گیا کہ اس قدر مقبول شخص تھا بنی اسرائیل کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اعظم کا علم اسے عطا کر رکھا تھا، اور جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا تھا. لیکن اس کی قوم نے آ کر اسے اس قدر انعام کا، اس قدر تحائف کا، مال و دولت کا لالچ دیا کہ تم کسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بد دعا کرو. تو اس نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے. لیکن وہی بات کہ وہ کثرت مال اور بار بار اس کو تحائف کا وہ لالچ ایسا دیا گیا کہ بالآخر وہ اس کام پر راضی ہو گیا اور وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اور اس نے کہا کہ میں پہلے استخارہ کروں گا، معلوم کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کروں گا، اگر مجھے اس کا حکم ہوا تو میں یہ کام کروں گا. یہ کام بھی اس نے کیا، پھر بھی اس سے منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایسا غلبہ اس پر طاری ہوا کہ بالآخر وہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس کام پر راضی ہو گیا. اور جب اس نے بد دعا کی تو پھر قوم نے سنا کہ وہ بد دعا تو کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بجائے وہ اپنی ہی قوم اور اپنے ہی حق میں بد دعا کے الفاظ اس کی زبان سے جب وہ الفاظ ادا کرتا تھا تو بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے حق میں اس کے نکلتے تھے اور اپنی قوم کے حق میں نکلتے تھے. قوم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، ہم نے تو تجھے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کا کہا. اس نے کہا میری زبان اس پر چل نہیں رہی، میری زبان سے جو وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے. اور بالآخر اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کی زبان جو ہے وہ لٹک کر سینے پر آ گئی. اور یہی بلعام بن باعورہ جو کہ مستجاب الدعوات تھا، اس میں اعظم کا علم رکھنے والا تھا، اس قدر عظمت اور شان کا مالک تھا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کتے کی شکل میں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت میں اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا درس ہے کہ خواہشات کی پیروی. قرآن نے فرمایا نا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی تو اس کی مثال جو ہے وہ کتے کی مثل ہے کہ اس پر اگر جو ہے وہ بلایا جائے تو بھی بھونکتا ہے اور قریب نہ آئے تب بھی جو ہے وہ بھونکتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ خواہشات کا ایسا پیروکار ہوا کہ پھر جو ہے وہ ہلاکت اس کا مقدر ہو گئی. تو حقیقت میں اگر کثرت مال اور ان نفسانی خواہشات کی پیروی کو اختیار کیا جائے تو حقیقت میں یہ ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جا سکتی ہے، جس کی ایک بڑی مثال قرآن کریم میں بھی ہمارے لیے موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواہشات سے کہ جو ہلاکت کی طرف لے جائیں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عدنان بھائی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، آپ تصدیق کریں یا تردید کریں، کہ خواہشات جو ہے نا، یعنی کسی بھی برائی سے بچنے کے لیے ایک بنیادی چیز تو علم ہے. علم ہے اور پھر اچھی صحبت ہے. یعنی آپ اگر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے جو خواہشات کے در پہ ہیں اور اپنی خواہشات کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، کیا اچیو کر لیے یہ بھی بیان کر رہے ہیں، کیا چیز رہے گی یہ بھی بیان کر رہے ہیں، تو آپ بھی ان میں بیٹھ کے ویسی خواہشات کرنے لگیں گے. اور اگر آپ ایسے افراد کے درمیان بیٹھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والی خواہشوں میں لگے ہوئے ہیں، طلب میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ بھی ویسے ہی معاملہ کریں گے. اور اگر صحبت تو پھر سب سے بڑھ کر تو توفیق الہی ہے کہ توفیق الہی مانگنی چاہیے. آپ بلعام بن باعورہ کا جو واقعہ بیان کر رہے تھے، یہاں پہ میں ایک حکایت عرض کروں گا. ایک سمجھانے کے لیے بات ہے کہ ایک شخص تھا، ایماندار آفیسر تھا اور ایمانداری کے ساتھ کام کرتا تھا، رشوت نہیں لیتا تھا. ابھی وسیم بھائی فرما رہے تھے کہ جب مال کی حرص ہوتی ہے تو بندہ رشوت کی طرف ناجائز ذرائع بھی اپنا لیتا ہے. تو وہ ایماندار تھا، قناعت کرتا تھا، رشوت وغیرہ کچھ نہیں لیتا تھا. تو اس کے پاس ایک شخص آیا جو غلط کام کرانا چاہتا تھا. اب جب غلط کام کرانا چاہتا ہے تو وہ سیدھے رستے سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو الٹے ہی رستے سے ہوتا ہے. تو اس کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کام کر دو میرا. اب وہ آفیسر تھا، صاحب منصب تھا، اس کے ایک سائن سے کام ہو جانا تھا اور اس کی دیانتداری یہی تھی کہ وہ سائن جب ہی کرے جب درست کام ہو. تو وہ شخص آیا اور اس کو کہا کہ بھئی یہ کام کر لو. اس نے کام دیکھا تو اس نے بولا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے. تو اب اس شخص نے جو ہے نا بات چیت شروع کری. اس نے کہا کہ کچھ تو کریں، کچھ معاملہ کریں اور جو ہے نا یہ کام کر دیں. تو اس نے بولا نہیں ہو نہیں سکتا، یہ کام درست نہیں ہے، ضابطوں کے خلاف یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ اس نے جو ہے نا آفر دینا شروع کری کہ 5,000 لے لیں میرا کام کر دو. اب وہ بڑا مہذب آدمی تھا، اس نے بولا نہیں آپ سمجھا کریں بات، یہ ہو نہیں سکتا. تو اس نے 10,000 20,000 30,000 50,000 کافی بڑھاتا گیا.
تو یہاں ایک لمٹ آئی، بالفرض سمجھ لیں آپ 1 لاکھ یا 10 لاکھ پہ پہنچ گیا وہ کہ آپ 1 لاکھ یا 10 لاکھ روپے لے لیں اور میرا ایک کام کر دیں. اب جب وہ اتنے بڑے اماؤنٹ پہ پہنچا نا، تو وہ جو آفیسر تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے سختی کے ساتھ، درستگی کے ساتھ اور آنکھیں اور نتنے پھلا کر اس نے کہا کہ باہر نکل جاؤ یہاں سے، اگر تم باہر نہیں نکلو گے تو میں ابھی گارڈز کو بلاؤں گا اور تمہیں باہر پھینکوا دوں گا. اچھا جب اس نے اس کا یہ جلال دیکھا، غصہ دیکھا کہ بھئی یہ تو ناراضی ہو گیا، تو اس نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور چلتا ہوا. اب ان دونوں کی گفتگو کے درمیان اس آفیسر کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، جو سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. اب وہ جو کام کرانے آیا تھا وہ تو چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس کے دوست نے کہا کہ بھئی آپ کا عجیب معاملہ ہے کہ جب وہ کام کرانے آیا آپ بڑی تمیز سے بات کرتے رہے، اس کا ناجائز کام تھا پھر بھی آپ نے تمیز ہی سے منع کیا. اس نے آپ کو رشوت کی آفر کری 5,000 10,000 20,000 کی، تو بھی آپ منع کرتے رہے، لیکن تمیز کے دائرے میں رہے، غصے میں بھی نہیں آئے، نرمی سے پیار سے منع کرتے رہے. لیکن جب وہ اتنے بڑے اماؤنٹ پہ پہنچ گیا تو پھر آپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، آپ اٹھے اور اسے باہر نکال دیا. ایسا کیوں؟ تو اس شخص نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب یہ 5,000 10,000 50,000 یا لاکھ کہہ رہا تھا نا، تو اس کی طرف میری رغبت نہیں تھی، میں اس کی حرص، اس کی خواہش نہیں پا رہا تھا، تو میں بچا ہوا تھا. لیکن جب اس نے اتنا بڑا اماؤنٹ بولا نا، تو گویا کہ یہ میری قیمت خرید کے قریب آ گیا اور مجھے ڈر ہوا کہ اب میں کہیں راضی نہ ہو جاؤں یہ کام کرنے پہ. تو لہٰذا پھر مجھے ڈر جب ہوا تو میں نے اسے نکال دیا. تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں عدنان بھائی کہ بہت ساری خواہشات ایسی ہوتی ہیں، یعنی ہر شخص ہی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص بری ہی خواہشوں میں پڑا ہوا ہے، یا ہر شخص کی 100% خواہشات کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ساری خواہشات ہی اچھی ہیں. یہ تو وہ جانتے ہیں یا اس کا رب جانتا ہے. لیکن اگر ہم بھی ایسی صحبت اپنائیں اور ایسا انداز اپنائیں، یعنی وہ جو بری خواہشات ہیں ان کے قریب بھی نہ جائیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا پھر آج کل ہماری خواہشات کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، ان کو اگر دیکھیں، ایک مثال دوں گا میں عدنان میں، باقی کنٹینیو آپ کریں گے، آپ ہی کے فیضان سے دوں گا کہ مثال کے طور پہ اچھے کپڑے، عمدہ لباس پہننے کی ابھی پیچھے بات ہوئی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر ہمارے اسلاف، خود میں نے امیر اہل سنت کا معاملہ دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت جب نماز کی تیاری کرتے ہیں یا کوئی دینی دن آتا ہے، یعنی جس دن کی عظمت اور اس کی رفعت جو ہے وہ اسلامی تعلیمات تسلیم کرتی ہیں، تو پھر امیر اہل سنت اس کے حساب سے لباس پہنتے ہیں، جبہ مبارک جو پہنتے ہیں وہ بھی ترکیب ہوتی ہے. تو لیکن ہم دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اچھے خواہش کی یا عمدہ لباس پہننے کی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن جو اچھا لباس یا بہترین یا کامل یا مہنگا لباس جو ہوتا ہے وہ نارملی ہم تقریبوں میں پہننے کے وہ ہیں، روادار ہیں، خواہش ہے اور اس پہ عمل کرتے ہیں. لیکن جب نماز کا معاملہ ہوتا ہے تو عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. آپ تو مسجد سے وابستہ ہیں باقاعدہ طور پر، آیات بھائی بھی، کہ بالخصوص فجر کی نماز میں اگر ہم دیکھیں تو جناب وہ سلیپنگ ڈریس جو ہوتا ہے نا، سلیپنگ ڈریس جو جسے کہتے ہیں، اس میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا رات کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، بالخصوص گرمیوں میں کیونکہ دیر میں ہوتی ہے اور گرمیوں کے دن ہے، تو جناب وہ برمودا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ بھی پہن کر آ جاتے ہیں، تو شارٹس پہن کر آ جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی بنیان میں آ گیا ہے تو کوئی ٹی شرٹ میں آ گیا، تو جیسا لباس بس وہ پہن کے آرام کر رہے تھے ویسے اٹھ کر آ گئے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ واقعی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے مہروز بھائی کہ ہم خواہشات، اچھا ہم خواہشات ختم کر دیں جی، آپ تو ہمیں خواہش بھی نہیں کرنے دیتے. یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں، مطلب ہماری خواہشات کا مرکز اور محور جو ہے نا دنیا اور محض دنیا ہے. مال، دولت، منصب، وجاہت، یہ اس طرح کی چیزیں. اگر اس کے برعکس دیکھا جائے دینی اعتبار سے ہماری خواہش کیا ہے، میں 5 نمازیں جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین ادا کرتا ہوں، میں نوافل کی کثرت کی خواہش کیوں نہیں کرتا کہ پہلے جو ہے وہ نوافل مجھ سے چھوٹ جاتے ہیں مثال کے طور پر، اب میری خواہش یہ ہے کہ جی میں اور مزید جو ہے وہ سنت غیر موقدہ بھی پڑھا کروں گا، پہلے صرف فرض کی ادائیگی کرتا ہوں. یہ خواہش کیوں نہیں جنم لیتی؟ اچھا پھر یہ ہے کہ میں اپنے عزیز و اقارب کے ہاں شادی بیاہ کے لیے مہنگا ترین لباس پہنتا ہوں، ایسا
کہ لوگ اس کی جانب انگلیاں اٹھائیں، یار یہ کیا پہنا ہوا ہے. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جب نماز رب کی بارگاہ میں جب حاضری کی باری آئے تو پھر یہ ہے کہ جی وہ آنکھیں ملتے ہوئے جو رات کو لباس پہنا ہے وہی پہن کر پڑھنے کے لیے آ گئے نماز. اچھا پھر جو ہے اب اس چیز کی خواہش نہیں ہے. اب یہ ڈر کیوں نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کی وجہ سے میں اچھا لباس. اصل تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. پھر کام کاج کے اندر ایسا مطلب وہ ہے لباس ہو چکا ہے کہ اس پر آئل بھی لگا ہوا ہے، اگر پینٹ کر رہا ہے اس کے بھی دھبے پڑے ہوئے ہیں، گاڑی کے نیچے بھی ویسے ہی گھس گیا تھا اور وہی لباس پہن کے کسی دوسرے صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے آدمی سے بندہ مصافحہ و معانقہ کرنے سے ڈرے نہیں جی نہیں آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. اور رب کی بارگاہ میں آنا ہو تو اب جو ہے اس بات کی خواہش نہیں ہے کہ میں اچھا لباس اہتمام کروں. دیکھیے اگر مطلب ہمارا ذہن یہ ہو کہ میرا کام یہ ہے، میں کیا کروں جی میرا کام یہی ہے، سارا دن گاڑیوں کے نیچے گھستا ہوں، اب نماز پڑھنے میں اسی کے اندر آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس سے منع نہیں کیا جا رہا کہ جی آپ گاڑی کے نیچے نہ گھسے، کام نہ کریں. آپ تھوڑا سا اہتمام کیجئے کہ جب آپ شادی بیاہ میں اپنے جو ہے وہ سسرال جانے میں، دیگر عزیز و اقارب کے ہاں جانے میں آپ اتنا اہتمام و انصرام فرماتے ہیں، رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی ایک لباس آپ دکان پہ رکھ لیں. لباس تو ہوتا ہے، اسے پہننے کی آلکسی ہوتی نہیں، ختم کریں نا آلکسی. عزیز اچھا دوست آ جائے مثال کے طور پر، ابھی آپ کام کر رہے ہیں گاڑی کے نیچے گھسے ہوئے، چلو یار ادھر کھانا کھانے چلتے ہیں. یہ بات بڑی اچھی لگی. یہ تو تجربہ ہے، مشاہدہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑے آلودہ ہو رہے ہوتے ہیں یا کم از کم ٹھیک ٹھاک پسینوں میں ہو رہے ہوتے ہیں جی، تو آپ ان سے معانقہ کرنا چاہیں، ملنا چاہیں تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے کپڑے جو ہے نا ایسے آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے. تو بڑی پیاری. اب یہ ایسا بندہ جب صف کے اندر جا کے کھڑا ہوگا، مجھے بتائیں ایک ادھر کھڑا ہوا ایک ادھر کھڑا ہوا، جو پیچھے کھڑے ہو ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی، کیا معاملہ ہوگا. اس اعتبار سے بھی بندے کو غور کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی کام کاج کے کپڑوں کے اندر ہے، دوست آ جائیں اور کہیں جی ہاتھ پکڑ کے چلیں جی کھانا کھانے چلتے ہیں، اب مجھے بتائیے یہ کیا کرے گا؟ نہیں یار نہیں میں نہیں جا سکتا. اب یہ کسی سے ادھار لباس مانگے، بولے یار شرٹ ہی دے دو میں چینج کر لوں. ویسے ایک انداز تو یہ ہے عدنان بھائی. اچھا بھائی یہ میں عرض کروں آپ کو مسجد آنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسجد نہیں آنا. اب وہ انداز یہ ہو جائے کہ نہیں جی کپڑے، وہ سنا بھی ہوگا آپ نے کپڑے درست نہیں ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہے اس لیے مسجد نہیں جا سکتا. تو کپڑے درست کرنے اور پھر مسجد بھی آنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے مسجد آنا. جی تو دراصل یہ ہے کہ ہماری خواہشات، ہماری جو یوں کہہ لیں کہ ترجیحات ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے ہیں. آپ نے اگر دوستوں کے ساتھ جانا ہو، ارجنٹ کچھ بھی نہیں ہے پاس، پھر بھی آپ اہتمام، یار 10 منٹ رکو، 5 منٹ ٹائم دو مجھے، میں ابھی آیا گھر سے بس. یہ اس کے لیے اتنا کچھ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی بندے کو کچھ جو ہے وہ ایکسٹرا اپنے آپ کو کرنا چاہیے. بلکہ قرآن مجید میں حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. بندہ جو ہے وہ اچھا لباس پہنے، اچھی خوشبو لگائے، اچھے انداز میں جو ہے. اگر آپ مثال کے طور پر صابن سے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، گھر جانے کے لیے تو تیاری ہو رہی ہے، کام سے گھر جانے کے لیے یار گھر جانا ہے، بندہ منہ ہاتھ دھو کے جائے، لباس تبدیل کر کے جائے. رب کی بارگاہ میں سر مسجود ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو اس کے بھی کچھ تقاضے، کچھ ادب ہے، احترام ہے، بندے کو وہ ملحوظ رکھنے چاہیے. یہاں پہ بھی امیر اہل سنت کا ایک رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے. وہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ صاحب خرید بھی سکتے ہیں، ہدیتاً حاصل بھی کر سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور جو ہماری اپلیکیشن ہے کتابوں کی ای بک لائبریری، تو انشاءاللہ عز و جل وہاں سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت پیارا رسالہ ہے. مسجد میں کیسے حاضر ہونا ہے، اس کے کیا تقاضے اور کیا احتیاطیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو ملیں گے، سیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ آپ کی جی مہروز بھائی، جی ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ نیکیوں میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا کرتے تھے. بھائی میں نے کسی کا مکان دیکھا، مجھے ایسا مکان مل جائے، گاڑی دیکھی، میری خواہش یہ کہ ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہو، یہ تو دیکھی. لیکن جب اللہ کے ایک نیک بندے کو رب کی بارگاہ میں فرائض و واجبات سے ہٹ کر نوافل کی کثرت کرتا ہوا پایا، اب کیوں نہیں خواہش پیدا ہو رہی کہ یار میں ایسا عبادت کرنے والا بن جاؤں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک واقعہ ملتا ہے. جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے مجھے وہ اعمال بتاؤ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے. کوئی ایسا کام مجھ سے رہ نہ جائے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے اور میں اسے کرنے سے محروم رہ جاؤں. بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں نا عدنان بھائی. ان لوگوں کا، ان صحابہ ہو گئے، ہمارے تابعین ہو گئے یا صالحین ہو گئے، تو واقعی میں ان کی جو حرص اور خواہش ہوتی تھی
وہ یہ ہوتی تھی میں کثرت سے نیکیاں جمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. سبحان اللہ. ہم اپنا بینک بیلنس کسی اور حساب سے بڑھا رہے ہوتے ہیں, یہ اپنا بینک بیلنس کسی اور سینیریو میں بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ہماری جیب گرم رہے, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ نیک اعمال سے تر بتر رہے, گرم رہے, پر رہے. اور آپ نے جو بات کی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نیکیاں کر رہا ہے تو ہماری کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی لگے ہاتھوں میں عرض کرتا چلوں, کیونکہ خواہش کی بات ہو رہی ہے اور خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک چیز حاصل ہو گئی نا آپ کو تو پھر دوسری کی خواہش ہوتی ہے. میں عرض کروں کہ جب بہت چھوٹے تھے, چھوٹا ہوتا کوئی شخص, بچے جو ہوتے ہیں تو ان کو وہ 3 پہیوں والی سائیکل چاہیے ہوتی ہے کہ جی ہمیں وہ سائیکل لیتے ہیں, وہ ہوتی ہے. اچھا جی وہ لے دی. اب جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں 1 پہیا کم کرنا ہوتا ہے اس کا, یعنی 2 پہیوں والی سائیکل چاہیے ہوتی ہے, تو پھر وہ لے دیتے ہیں. اچھا پھر کچھ بڑے ہوتے ہیں تو پھر انہیں بائک چاہیے ہوتی ہے, پھر کچھ اور بڑے ہوتے ہیں تو کار چاہیے ہوتی ہے, پھر کچھ اور بڑے ہوتے ہیں تو اچھے ماڈل کی اور اچھی کوالٹی کی یا اچھے اس کی برانڈ کی گاڑی چاہیے ہوتی ہے. اور پھر یہ خواہش بڑھتی رہتی ہے, ختم نہیں ہوتی. ایون نہیں کہ انسان کی خواہش تو یہ ہے کہ یار جہاز لے لینا اپنا تو بیڑا ہی پار ہے, اور ہے بھی ایسا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. تو دنیا کے اعتبار سے یہ ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے, اگر شریعت اجازت دیتی ہے تو ایسا کریں. نیکیوں کے حوالے سے بھی ہمیں ہونی چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں. امیر اہل سنت نے بھی نیکیوں کی خواہشات کے لیے, نیکیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے, نیکیوں کی حرص بڑھانے کے لیے اور اس رستے پہ ہمیں منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے مدنی انعامات کا یہ رسالہ جو ہے ترتیب دیا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے. 72 مدنی انعامات ہیں, یہ لے لیجئے رسالہ, اس کو پڑھیے. اس میں مختلف مدنی انعامات ہیں, اور یہ مدنی انعامات کیا ہیں؟ ان میں سے کچھ وہ کام ہیں کہ جو ہم پر فرض ہیں, کچھ واجب ہیں, کچھ سنتوں پر مشتمل ہیں, کچھ آداب پر مشتمل ہیں, کچھ اخلاقیات پر مشتمل ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ہماری انفرادی شخصیت کو نکھارتے ہیں, کچھ ہمارے گھر میں مدنی بہاریں لے کر آتے ہیں, کچھ معاشرے میں مدنی بہاریں لے کر آتے ہیں. تو اگر ہم ان مدنی انعامات کو اپنائیں, اب سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, دوسرے بھی سنتے ہیں, 72 مدنی انعامات کون کیسے عمل کریں, 72 پہ کیسے عمل کریں؟ تو بھائی اپنی خواہشات کی فہرست نکالیں, تو وہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اتنی ہزاروں کی تعداد میں گن بھی نہیں سکتے. تو یہ تو 72 مدنی انعامات ہیں, اور اللہ کی رحمت سے اسلام میں موجود ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں اسلام بھائی موجود ہیں, ہزاروں اسلام بھائی موجود ہیں جو عمل کرتے ہیں, اور ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے کہ جو 72 کے 72 مدنی انعامات کی عامل ہے. ایک خواہش تو یہ بھی ہو کہ 72 پر عمل ہو جائے. اب دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ. کیا آپ نے پنچ لائن دی کہ باقی میں ہماری خواہشات میں ایک خواہش تو یہ ہو کہ میں مدنی انعامات کا عامل بننے میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز ہیں, وہ سنتے ہیں. جی خلیل بھائی سے ایک سوال ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر چت لیٹ کر مسواک کریں گے تو تلی بڑھ جانے کا خدشہ ہے. اسی ٹھیک ہے. مزید الطاف رضا خان ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے, اور آج کا جو موضوع الحمدللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے. خواہشات, انسان کی خواہشات تو کم نہیں ہوتی ہے, بڑھتی ہی رہتی ہے. یہ ملا تو وہ ملا تو وہ, ایک ملا تو دو ملے تو 3, اس طرح سے وہ اس کی خواہشات بڑھتی رہتی ہے. میری تو خواہش یہی ہے کہ بس مجھے اب مدینے کی زیارت ہو جائے. اسلامی بھائی سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آمین. اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے. حوصلہ افزائی کا شکریہ. آپ کا کال کرنے کا انداز بڑا مزیدار لگا مجھے کہ آپ نے جو اپنی فرمائش اور خواہش تھی اس کو موضوع سے ریلیٹ کر دیا, اور جب آپ نے گفتگو شروع کری تو میں سمجھا کوئی یعنی موضوع سے متعلق نہ کوئی مدنی پھول آئے گا, لیکن موضوع سے متعلق آپ نے کلام کی فرمائش کی. ٹھیک ہے جی, نوٹ ڈاؤن کر لی گئی ہے, اور اللہ نے چاہا تو اس کو بھی شامل سلسلہ کریں گے. جی مزید. محمد ارباز ہندی سے عرض کر رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ.
माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मजीद मोहम्मद अनवर अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। आज माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे खलील भाई तशरीफ लाए हुए हैं कि मुझे ये कलाम सुना दें। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ठीक है जी, मजीद। मेरा नाम सैयद अबू बकर अत्तारी है। मैं अरब शरीफ जिद्दा से अर्ज कर रहा हूँ। मदनी चैनल का सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आज सलमान भाई की कमी महसूस हो रही है। नाथान निसाई भाई से गुजारिश है कि ये नात सुना दे। आखिरी वक्त है क्या रो न के दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये अभी आई है और नोट डाउन की गई। कुछ आपके मैसेजेस भी शामिल करते हैं, फिर खलील भाई की तरफ भी बढ़ेंगे और सिलसिले को इख्तिताम की तरफ भी लेके जाएंगे। 11:30 बजे तक ये सिलसिला है और आपको अभी ये पढ़ने के बाद, आपके मैसेजेस और टेक्स्ट पढ़ने के बाद कुछ तशहीरी मदनी गुलदस्ते हैं वो भी दिखाने, इंशाल्लाह उसकी तरफ भी बढ़ना है। सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी है। अच्छा जी, ये है हमारे पास सल्लू अलल हबीब। अच्छा, सलाम, वालेकुम सलाम। सलमान अंकल मदीना आने वाला है, कलाम सुना दें। देखिए सलमान भाई में और मुझ में तो अच्छा खासा फ़र्क है, कई जावियों से फ़र्क है। और वो कहा गया था कि सलमान भाई की कमी फील हो रही है, तो सलमान भाई इंशाअल्लाह कल से फिर सिलसिले में होंगे, नकाबत करेंगे। मसरूफियात कुछ इस नोयत की होती हैं, बाज़ औक़ात बैकग्राउंड मसरूफियात ऐसी होती हैं कि थकन का गलबा हो जाता है और फिर जाहिर सी बात है इंसान है, मशीन नहीं है कि कंटिन्यू काम करते रहें। तो इंशाअल्लाह कुछ वो थकान की वजह से सलमान भाई तशरीफ़ नहीं लाएं। अल्लाह ने चाहा तो कल खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जो सिलसिला होगा वो हमारे सलमान भाई ही करेंगे और अपनी रौनकों और अपनी आवाज़ की गरज और बरस के साथ जो है वो मौसम के मुताबिक जो है सिलसिले में शामिल होंगे। अच्छा, आई एम मदनी मुन्नी बिनते आसिफ अत्तारिया फ्रॉम गुजरात। आपका सिलसिला बहुत अच्छा है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कलाम सुना दें, रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। ठीक है प्यारी प्यारी मदनी मुन्नी, इंशाअल्लाह सवजल हम कोशिश करते हैं, नियत करते हैं, अगर मुमकिन हुआ वक्त के अंदर तो ये भी शामिल करेंगे। मैं शहजाद अत्तारी डेरा मुराद से, मुझे ये नाज सुना दें, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम मुबशिर अहमद। वालेकुम अस्सलाम मुबशिर भाई, कमालिया से हैं, कलाम सुना दें, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। अल्लाह। समी भाई हैं कराची से, कह रहे हैं मेरे अत्तार जिंदाबाद, कलाम सुना दें। सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, महरोज भाई आपका सिलसिला खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत प्यारा है। मेरा सवाल खलील भाई से ये है कि खलील भाई आपसे सवाल है कि कद बड़ा करने का कोई नुस्खा और वजीफा, और अगर दोनों हैं तो इरशाद फरमा दीजिए प्लीज, फ्रॉम गुजर खान। अच्छा भाई ना सुनवा दीजिए, मैनू शौक मदीने जावंदा। ठीक है जी, ये पंजाब से है मैसेज। दानिश अली हैं फ्रॉम कसूर, प्लीज ये कलाम सुना दें, मैं लज पाला दा लड़ लगी है। मैं लज पाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। जी बिल्कुल, ये सुना दें। ऐसा ही है अपने साथ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज साजिद रजा कादरी रावलपिंडी से, खलील भाई से कलाम सुना दें, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। खलील भाई मैं इस कलाम के बीच में नहीं आता, अब ये तीसरी चौथी फरमाइश आई है तो इसको भी शामिल कीजिए, दीगर भी शामिल कीजिए। कुछ तशहीरी मदनी गुलदस्ते हैं। पहला मदनी गुलदस्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल दोपहर 2 बजे दावत इस्लामी के ज़हर एहतमाम आशिकान रसूल हुज्जाज के लिए हज तरबियती इज्तिमा हो रहा है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना से
براہ راست مدنی چینل پر بھی دکھایا جائے گا۔ اس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی اور حاجی عبد الحبیب اتاری انشاءاللہ عز و جل بیان بھی فرمائیں گے، تربیت بھی فرمائیں گے، کچھ مدنی گلدستے بھی ہوں گے۔ اس کا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ یا الہی حج کرو تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ آپ کا مدنی چینل لا رہا ہے آپ کے لیے حج تربیتی اجتماع۔ احرام جب باندھیں گے نیت کے ساتھ لبیک یا لبیک کے قائم مقام کوئی ذکر اللہ جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ لبیک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ مکے میں رہنے والے حاجی کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ طواف خانہ کعبہ یہ کہیں اور دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ آقا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ آنے والی اتوار 9 جولائی دوپہر 2 بجے دیکھنا نہ بھولیں حج تربیتی اجتماع، جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظ اللہ العالی سنت و برا بیان فرمائیں گے، اور پھر شروع ہوگا حج کی تربیت کا سلسلہ، جس میں ہم جان سکیں گے احرام کیسے باندھنا ہے، طواف اور سعی کا طریقہ کیا ہے، مینا اور عرفات میں دن اور راتیں کیسے گزارنی ہے، رمی جمرات کے کیا مسائل ہیں۔ عرفات کا مینا کا نظارہ بھی خوب ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں مدنی چینل پر۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے۔ یہ جو آنے والی اتوار ہے وہ آج ہی ہے، 9 جولائی ہے، اور اب سے کم و بیش 3 گھنٹے کے بعد، پونے 3 گھنٹے کے بعد یہ تربیتی اجتماع ہونا ہے باب المدینہ کراچی میں۔ ظہر کی نماز عالمی مدنی مرکز میں 1:30 بجے ہے، اور انشاءاللہ عز و جل نماز کے فوراً بعد یہ تربیتی اجتماع اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو جو باب المدینہ اور اس کے اطراف میں رہتے ہیں ان سے ممکن بن پڑے، بلکہ کوشش کر کے میں کہوں گا کہ آپ فیضان مدینہ آ جائیں، اس حج تربیتی اجتماع کو اٹینڈ کیجیے۔ آپ اتنا بڑا فریضہ رکن اسلام ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اچھی تربیت ہونی چاہیے، اچھی معلومات ہونی چاہیے، درست مسائل اور درست معاملات آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ تو بالکل اس کے لیے کوشش کیجیے۔ اتنا طویل سفر ہے، اتنا عظیم سفر ہے، تو اس کی تربیت بھی ہونی چاہیے، اس کا علم بھی ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پہ تشریف لے آئیں، اور جو نہیں آ سکے پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہیں آپ، اسلامی بہنیں ہیں گھروں میں، تو وہ مدنی چینل کے ذریعے اس تربیتی اجتماع کو کوشش کریں، یکسوئی کے ساتھ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ تو آج ہمارا تربیتی اجتماع ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ عز و جل، وہ پھر حج کے حوالے سے مدنی چینل پر مختلف سلسلے بھی آئیں گے۔ اور آج کے لیے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، کیونکہ میں موجود ہوں تو پھر یہ بات کہنا بنتا ہے کہ آج انشاءاللہ عز و جل مغرب کی نماز کے بعد رات 8 بجے سلسلہ احکام تجارت، جو ہمارا 8-9 مہینے تقریباً گیپ آیا ہے، اس کے بعد اللہ نے چاہا تو آج سے مفتی علی اصغر اتاری صاحب
مدثر اللہ العالی جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہوں گے. آپ کے سوالات ہوں گے, آپ کے واٹس اپ ہوں گے, آپ کے ٹیکسٹ میسیجز ہوں گے, اور کاروباری معاملات سے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے, اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ شرعی رہنمائی لیں گے. سلسلے کو اختتام کی طرف بھی لے کے چلنا ہے. آپ کی فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہیں, خلیل بھائی سے کلام بھی سننے ہیں, لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ مبلغین سے ہم آخری بات لے لیں اور پھر خلیل بھائی کی طرف چلیں اور یہی سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. جی ایاز بھائی. اس میں ایک بات تو آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خواہشات نفس کے حوالے سے کہ ان پر لگام کیسے دی جائے, ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے, تو اس حوالے سے حضرت ابراہیم بن اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان جو ہے وہ میں آخر میں پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خواہشات نفس جو ہے وہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں, خوف خدا وہ شفا عطا کرتا ہے. یاد رکھو تمہاری خواہشات نفس اسی وقت ختم ہوگی جب تم اس سے ڈرو گے جو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بڑی ایمان افروز بات جو ہے وہ ارشاد فرماتے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ میں کھانے پینے اور خواہشات نفس سے خوف خدا کے سبب جو ہے وہ بات رہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اگر خوف خدا بھی اگر ہمارے پیش نظر ہو جائے تو یہ بری جو خواہشات ہیں, مذموم جو خواہشات ہیں, اس سے انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک بچنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا کہ وہ رب عز و جل جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کا خوف دل میں آ جائے. تو انشاءاللہ عز و جل خوف خدا خواہشات کو ایک شیلڈ دے دیتا ہے اور ایک حدود کے اندر لے آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی وسیم بھائی. جی اس میں آخری بات وہ یہی ہے کہ قناعت کو اختیار کر لیا جائے, کہ قناعت اختیار کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کثرت مال اور کثرت خواہشات سے بچ جاتا ہے. قناعت مطلب کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آج جتنا مال دیا ہے میں اس پر راضی ہوں, میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں. اللہ تبارک و تعالی نے آج مجھے جو منصب دیا ہے میں اس پر راضی ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یعنی میں یہ خواہش اپنے دل سے نکال دوں کہ بھئی مجھے اگلا منصب کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لینا ہے, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے, میں غلط انداز مجھے اختیار کرنا پڑے. جائز طریقے سے حاصل کرنا, جائز طریقے سے حاصل کرنے میں تو بالکل کوشش ہونی چاہیے, بالکل دینی منصب کہ میں آج اگر علم کے اس معیار پر ہوں تو مجھے آگے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ہے. آج میری نیکیاں کم ہیں تو مجھے آگے بڑھانی. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ خواہشات کرنا کہ میرا آج جو منصب ہے میرے سے آگے, میں مثال کے طور پر اپنے آفس میں جاب کرتا ہوں تو مجھے مینیجر سے کسی نہ کسی طرح اس کی سیٹ لینی ہے اور خود حاصل کرنی ہے, یہ خواہشات نہ ہو. یعنی مطلب جو آج میرا منصب ہے, جو آج میرے پاس مال ہے, جو آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں میرے پاس ہیں, ان پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کو میں اپناتا ہوں. یعنی جو موجود ہے اس پہ راضی ہو جائیں, اس پہ قناعت کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. نیک بندوں کی صحبت جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کی خواہشات کو ایک دائرہ کار کے اندر لے آئے گی. جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی یاد رکھیے, خواہش جو ہے ضرورت ایک ہوتی بندے کی ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش. یاد رکھیے ضرورت بادشاہ کی بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن خواہش فقیر کی بھی پوری ہو یہ ضروری نہیں ہے. الٹا ہو گیا میرا خیال. الٹا ہو گیا, چلیں سیدھا کر دیں جی. جو خواہش ہے ضرورت جو ہے وہ فقیر کی بھی پوری ہو سکتی ہے لیکن خواہش جو ہے وہ بادشاہ کی بھی پوری ہو یہ ضروری نہیں ہے. اگر ہم نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے کام جو ہے, ہماری خواہشات یہ سب کی سب درست ہوتی چلی جائیں گی. نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں کی خواہشات سے بچے گا اور جو نیکیوں والی خواہشات ہیں وہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوں گی اور ان پر عمل کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی ایک خواہش یہ بھی بنا لیں, آپ کی خواہشوں میں ایک خواہش ہی ہو. عدنان بھائی نے کہا نیکوں کی صحبت جو ہے وہ آپ کو اچھی خواہشوں کی طرف لے کے جائے گی, بری خواہشوں سے بچائے گی. تو اپنی ایک خواہش یہ بنا لیں کہ مجھے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے, نیکوں کی مجلس میں, نیکوں کی محفل میں آنا جانا ہے, انشاءاللہ ان سے تعلق رکھنا, یہ ہماری خواہش ہو. تو پھر خواہش ہوگی تو اس سے مطابق ہم کچھ نہ کچھ ایفرٹس کریں گے اور پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں مل جائیں گی. خلیل بھائی آپ کے پاس 8 منٹ ہیں, آپ نے فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے, صلاۃ و سلام بھی پڑھنا ہے اور اسی پہ ہمارے سلسلے کا اختتام ہونا ہے. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قد بڑھانے کی خواہش کے حوالے سے ایک سوال تھا تو اس کے دونوں علاج انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. روحانی علاج یہ ہے کہ کسی بھی خواہش اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے
اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ عز و جل میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو میری یہ خواہش پوری ہو جائے، تو 321 بار یا ذل جلالی والاکرام، جیسے ان کا قد چھوٹا ہے تو یہ اگر پڑھنا چاہیں تو یا ذل جلالی والاکرام 321 بار پڑھ کر جو ہے کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے بچوں میں تقسیم کر دیں، گھر کے بچے ہوں باہر کے بچے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا وہ مراد وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ 321 ٹائمز جو ہے یا ذل جلالی والاکرام، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو گھریلو علاج ہے وہ یہ ہے کہ ہالوں کے بیج، ہالوں، ہا الف لام واو اور نون غنہ، ہالوں کے بیج، اور ایک نمبر 2 کشتہ مرجان۔ یہ کشتہ مرجان یہ ایک پاؤڈر کی سی صورت ہے، اور یہ دوسرے جو ہیں یہ بیج ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ ہالوں کے بیج جو ہے روزانہ رات کو جو ہے آدھا گھنٹہ دودھ میں، یعنی دودھ میں بھگو دیں اس کو، اور آدھا گھنٹہ جب بھیگے رہیں اس کے بعد اس کو پکا لیں، کھیر کی طرح یہ بن جائیں گے، تو 1 چٹکی جو ہے کشتہ مرجان اس پہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کھا لیں۔ ٹھیک، تو ہو سکے تو صبح نہار میں اس کو کھایا جائے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو قد بھی بڑھ جائے گا اور ہڈیوں کی بھی مضبوطی آ جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ اطباء یہ فرماتے ہیں کہ 20 سے 25 سال کے اندر اندر تو یہ کام ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے طبی حساب سے جو ہے قد بڑھنے کے چانس نہیں ہوتے۔ یعنی اب میں چاہوں کہ میرا قد بڑھ جائے تو یہ نسخہ میرے لیے مفید نہیں، طبی اعتبار سے بظاہر کو کہا جاتا ہے کہ ممکن نہیں ہے، میرے لیے مفید نہیں، اس کی دعا کرنا۔ ہڈیوں بڑھنے کا قد بڑھتا ہے ہڈیاں بڑھنے سے، گویا کہ اب وہ ہڈیاں بڑھنے کا جو معاملہ ہے وہ 20 سے 25 سال کے اندر اندر رہتا ہے، ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کاری ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو۔ آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں، بس فقط ایک ہی دھن ہو میری، بس فقط ایک ہی دھن ہو، پروردگار شافع محشر کا واسطہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، مدینے گزار دی اے موت ٹھہر جا، میں مدینے تے جانوا ستا ہویا نصیب تے، اپنا جگہ لواں لگے نے مصطفیٰ دے
قدم جس زمین تے ایک بار اس خاک نو سینے تے لا لوا سنے آئے ہر غریب دی سنے دے او زاریا میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لوا آوے جے موت آوے تے آوے ہزار بار آزم جے زندگی دی اے حسرت مٹا لوا ایک تانگ مدینے جان دی کوئی دل وچ حسرت ہو نہیں بس آقا تیری مرضی ہے میرا تے کوئی زور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یاد منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا دل کہتا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں بس فقط ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہرزا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے